پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند جو بھلا ہے، رحم کرنا جس کا خاصہ ہے، اس کی سلامتی اور برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آئیے آج کلام مقدس میں سے جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ مسیحی بلاوے کے بارے میں ہے کہ مسیحی لوگوں کے لیے خداوند کی مرضی کیا ہے، اس کا بلاوا کیا ہے۔ تو میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب، اس کے 5 ہی ابواب ہیں اور 5 ابواب میں سے ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک بلاوا دوسرے الفاظ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کو سیکھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلا بلاوا ہر ایک مسیحی کے لیے، خدا کی مرضی ہر ایک مسیحی کے لیے، چرچ کے ممبر کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ اور پاک سے مراد بائبل مقدس کے اندر کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے الگ رکھنا ہے۔ جس طرح میرے عزیزو، کشتی پانی میں تو رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر جاتا ہے تو وہ ڈوبنے لگتی ہے اور مزید تیر نہیں سکتی۔ اسی طرح ہم مسیحی، ہم خدا کے لوگ، ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن دنیا کو، دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کی رنگ رلیوں کو، دنیا کی لذتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر کسی زندگی میں یہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ زندگی ڈوبنے لگتی ہے۔ تو ہمارا پہلا بلاوا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ جس طرح سردار کاہن جب اسے خدا کی خدمت کے لیے چن لیا جاتا تھا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا خدا کے لیے قدوس، یعنی خدا کے لیے الگ کیا ہوا۔ تو اس لیے اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دوسروں سے بالکل جدا ہوتا تھا اور وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ اسی طرح مسیحی ہوتے ہوئے خدا کا بلاوا ہماری زندگیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھیں۔ جب ہم ایک بار یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے ہیں، توبہ اور نجات کے وسیلہ سے جو گناہ کا آدمی ہے وہ مر چکا ہے، تو ہم نے آگے نئی پیدائش جب ہم نے پا لی ہے، تو جو نئی مخلوق ہم مسیح یسوع میں بن گئے ہیں، تو ہم نے نئے طور پر چلنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں گناہوں سے نہ صرف دھویا ہے بلکہ گناہ کی تاثیر پر اس نے ہمیں غلبہ بھی بخشا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا بلاوا دوسرے باب کے اندر ہے۔ دوسرا باب، پہلا پطرس دوسرا باب اور 21ویں آیت، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمارا دوسرا بلاوا کیا ہے، دوسری کالنگ کیا ہے ہر ایک مسیحی کے لیے، کہ ہم مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدسہ میں خدا یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے ہر ایک شخص نے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکھوں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ بچ سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیں کہ یہ خدا کی طرف سے انجیل کی خوشخبری کے لیے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں دکھ اٹھانے کے لیے بلایا گیا ہے، کیونکہ ان دکھوں سے، ان آزمائشوں سے خدا کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم میں پختگی آئے اور پختگی ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جائے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ بلاوا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آیا واقعی ہم مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، یا جیسا کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اپنے برے کاموں کی وجہ سے، نام تو ہمارا مسیح ہے اور کام ہمارے اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں مسیحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم مسیحی بن کر دکھا رہے ہیں اور ہم انجیل کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں خداوند نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو مسیح کے لیے دکھ اٹھانا یہ ہمارا بلاوا ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہم اسے چوز نہیں کر سکتے، بلکہ خدا نے یہ ہمارے لیے ٹھہرایا ہوا ہے تاکہ آسمان پر ہمارا اجر بڑھتا جائے۔ پریز دی لارڈ۔ تیسرے بلاوے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے باب میں، پہلا پطرس
3 बाब और उसकी 9वीं आयत, बदी के एवज़ बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी खूबसूरत और खुशाइन बात है, और इसको सुनकर सब खुशी महसूस करते हैं, और हमें होना भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इसीलिए हम देखते हैं कि जितने अहदे अतीक में जितने भी खुदा के लोग हैं, हम देखते हैं कि वो सारे, हालांकि उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है हम्बल था, उन्होंने जो है छोटे पैमाने पर अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ किया, लेकिन बढ़ते बढ़ते खुदा उन्होंने सरफराज किया, यहाँ तक कि वो बादशाहों के बराबर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है। तो कोई चीज़, कोई दुनिया की ताकत, कोई असर और रसूख आपको बाबरकत होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लिए प्रीडेस्टेंट है। खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया हुआ है, उसने आपके लिए ठहराया हुआ है, ये उसका बुलावा है कि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना सिर्फ हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, जैसा लिखा हुआ है कि हमने दूसरों के लिए भी बरकत चाहनी, हम दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत होने के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं कि लूत के साथ खुदा कभी हम कलाम नहीं हुआ, इससे पेशतर कि उसको सदूम अमोरा की तबाही से पहले फरिश्तों ने आकर निकाला, उससे पहले हम देखते खुदा उससे कभी हम कलाम नहीं हुआ, और खुदा ने कभी ये हदायत इब्राहिम को नहीं दी थी कि वो लूत को अपने साथ लेकर जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ इब्राहिम के साथ रहने की वजह से लूत जो है वो बाबरकत हो गया, और वो भी एक बड़ा आदमी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, और आप दूसरों के लिए बरकत का बायस होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ने हर एक इब्राहिम के लिए एक लूत रखा हुआ है, और हर एक लूत के लिए एक इब्राहिम रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे क्या मुराद है कि हर वो शख्स जो खुदा को नहीं जानता और उसकी ज़िंदगी में खुद से बरकत नहीं है, उसके लिए खुदा ने आपको रखा हुआ है इब्राहिम के तौर पर कि आप उनके लिए बायसे बरकत बने। और इसी तरह अगर कोई शख्स हम देखते हैं कि वो लूत की तरह है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं, उसके लिए इब्राहिम है, और आप जो बायसे बरकत लोग हैं, आपके लिए खुदा ने बहुत सारे लूत रखे हुए हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगियों में बरकत का बायस बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। चौथे बुलावे की तरफ बढ़ते हैं, जो चौथे बाब के अंदर लिखा हुआ है। चौथा बाब, पहला पतरस चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत, जिनको उसने जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ़ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें खुदा ने नेमतें बख्शी हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नेमतों के लिए उसने बुलाया है, और हम मुख्तार हैं। हमने इस बात को याद रखना है कि हम मुख्तार हैं, हम मालिक नहीं हैं। मालिक खुदा ही है, बल्कि उसने हमें नेमतें जो बख्शी हैं उन पर मुख्तार बनाया है, और हमने उन नेमतों को दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा मुख्तार क्या करता है कि जो कुछ उसे मालिक ने दिया हुआ है वो उसे इन्वेस्ट करता है, और उसे मल्टीप्लाई करता है, और उससे और कमाता है, ताकि जब मालिक आए तो वो उससे खुश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज़िंदगी हमारी सांसों का मालिक खुदा है, हम इसके मुख्तार हैं सिर्फ। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आप अपने बदन के मुख्तार हैं, आप अपनी रूह के मुख्तार हैं, मालिक खुदा ही है। तो हम इसको अच्छे तरीके से खुदा के जलाल के लिए और कलीसिया की खिदमत के लिए और दुनिया में यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। दुनियावी नेमतें जो खुदा ने आपको बख्शी हैं उनको अच्छे मुख्तार होते हुए, जिस तरह खुदा ने सिखाया कि दुनिया के माल से अपने लिए दोस्त पैदा करो, तो हमने इसको ज़मीन पर खर्च करें अंजील की खुशखबरी के लिए, अंजील की अशात के लिए, दूसरों की खिदमत के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ताकि जब वो लौटे तो हम उसके साथ इज़्ज़त पा सकें, और वो हमें शाबाश, अच्छे नौकर, अच्छे मुख्तार कहकर अपने दाएं तरफ वालों में खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाँचवीं बात के लिए, पाँचवें बुलावे की तरफ बढ़ते हैं। वो 5वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 10वीं आयत, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जुलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुलबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक और ख़ूबसूरत बात हम देखते हैं यहाँ पर, खुदा का सारा कलाम ही खूबसूरत है, लेकिन ये जो वादे जो हमें
ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تقویت کرتے ہیں، ہمیں برکت دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبصورت وعدہ، ایک امید ہمارے پاس ہے۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ اس نے ہمیں دنیا میں برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ابدی جلال کے لیے بلایا، پریز دی لارڈ۔ تو وہ دنیا میں چاہتا ہے کہ ہم فتح مند مسیحی زندگی گزاریں، اور آخرت میں وہ ہمیں اپنے جلال میں شریک کرے گا، پریز دی لارڈ۔ ہم اس کے جلال میں رہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جس نے تم کو مسیح میں، پریز دی لارڈ، تو جو مسیح میں ہیں ان کو ابدی جلال کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں، اگر کوئی شخص مسیح میں نہیں ہے، تو وہ اس ابدی جلال میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مسیح میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کلام مقدس کے مطابق بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ کر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد میرے عزیزو ہم مسیح میں آ گئے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے ابدی جلال میں شریک کرے گا۔ اس نے ہمیں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، پریز دی لارڈ۔ تو عزیزو، ہم نے سیکھا کہ خدا نے ہمیں نیک پاک چال چلن کے لیے بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم برکت کے وارث ہوں، اور اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے کر ان کا مختار بنایا ہے، تاکہ ان کو ہم اچھے مختار کی طرح استعمال کریں، خدا کے جلال کے لیے اور کلیسیا کی ترقی کے لیے، اور دنیا میں یسوع مسیح کے نام کی منادی کے لیے۔ اور پانچویں بات ہم نے سیکھی کہ اس نے ہمیں ابدی جلال کے لیے بلایا۔ تو پریز دی لارڈ، یہ بلاوا ہر ایک شخص کے لیے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ پریز دی لارڈ، آمین، ہلیلویہ۔